بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال اور دہشت گردی کے خاتمے کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ قائم مقام گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے استقبال کیا۔ وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ جرگے میں شرکت کریں گے۔ گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی سمیت قبائلی اور سیاسی عمائدین مدعو۔ بلوچستان کی امن و امان سمیت مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ بلوچستان کے عمائدین کو مختلف امور پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ بھارت میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات پر پاکستان کی شدید تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بھارت پر زور، کہا بھارت اپنے تمام شہریوں کے حقوق اور تحفظ کو یقینی بنائے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ بھارت میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کارروائیاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ ترجمان نے عالمی برادری سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کا نوٹس لے اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات یقینی بنائے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دینے کا فیصلہ، سپریم کورٹ میں چیلنج۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں وفاق اور چاروں صوبوں کو فریق بنایا گیا۔ جواد ایس خواجہ نے موقف اختیار کیا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ کے شق 21D اور 59(4) کو کالعدم قرار دیا۔ 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا کہ 9 اور 10 مئی حملوں کے ملزمان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ درخواست میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ بحال کرنے کی استدعا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان خطرناک جنگ کو روکا، ایسی جنگ کو روکا گیا جو جوہری جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیسلا کے مالک ایلون مسک کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا ہم نے پاکستان اور بھارت کے ساتھ تجارت کی بات کی، واضح کیا جو ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں گے ان ممالک سے تجارت نہیں کریں گے۔ ہم ایٹمی جنگ کو تجارت کے بدلے روکنے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستانی حکومت کے نمائندے آئندہ ہفتے آ رہے ہیں، دونوں ملک جنگ کریں گے تو میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ پنجاب میں ہاؤسنگ سیکٹر کو پہلی بار ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ، ہاؤسنگ سوسائٹی کی منظوری، مینجمنٹ اور ٹرانسفر آن لائن کی جا سکے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے۔ مریم نواز کا ہاؤسنگ سوسائٹی کی رجسٹریشن کے لیے غیر ضروری NOC ختم کرنے کا حکم، غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی ریگولرائزیشن کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنانے پر بھی اتفاق ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ غریب لوگوں سے پیسے لے لیے جاتے ہیں، پلاٹ نہیں ملتے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد سے ملاقات، موسمیاتی تبدیلی، زرعی ترقی اور ماحولیاتی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ پنجاب میں ایگری میکنائزیشن پروجیکٹ پر 2 طرفہ اتفاق، کابینہ سے ایگری میکنائزیشن پروجیکٹ کی منظوری جلد متوقع ہے۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ صحت، تعلیم، زرعی میکنائزیشن، کسانوں کی فلاح و بہبود، کاربن کریڈٹس، ہر شعبے میں مقامی ایکسپرٹس بنانا وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان ریلویز نے 11 ماہ میں 83 ارب کی ریکارڈ آمدنی حاصل کر لی۔ مسافر ٹرینوں سے 42 ارب، مال گاڑیوں سے 29 ارب اور دیگر ذرائع سے 12 ارب کی آمدن حاصل ہوئی۔ ترجمان پاکستان ریلویز کے مطابق کراچی ڈویژن نے مسافر ٹرینوں سے 13 ارب اور مال گاڑیوں سے 25 ارب کمائے۔ لاہور ڈویژن نے مسافر ٹرینوں سے 10 ارب، مال گاڑیوں سے 1.25 ارب ریونیو حاصل کیا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں محنت اور لگن سے ریلوے کو پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں CTD کی کارروائیاں، 415 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں 34 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ کارروائیاں لاہور، بھاولپور، ننکانہ صاحب، راولپنڈی، میاں والی میں کی گئیں۔ ترجمان CTD کے مطابق لاہور میں 2، بھاولپور سے فتنہ الخوارج کا 1 دہشت گرد گرفتار ہوا۔ گرفتار دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ دہشت گردوں سے 1 دستی بم، 18 ڈیٹونیٹرز، حفاظتی فیوز، IED بھی برآمد۔ خطبہ حج کے 35 مختلف زبانوں میں ترجمے کی تیاریاں مکمل۔ ادارہ امور حرمین کے سربراہ کے مطابق 35 زبانوں میں خطبہ حج کے ترجمے کا انتظام کیا گیا تاکہ دنیا بھر کے حاجیوں تک اس مقدس پیغام کو پہنچایا جا سکے۔ میدان عرفات کی مسجد نمرہ سے خطبہ حج کو براہ راست نشر کیا جائے گا۔ مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ یوم عرفہ کا خطبہ دیں گے۔ شیخ عبد الرحمن السدیس کی امامت میں دیگر فریضہ ادا کیے جائیں گے۔
ملیشیا کی سستی ترین ایئر لائن نے کراچی کے لیے پروازوں کا آغاز کر دیا۔ گزشتہ روز ایئر ایشیا ایکس کی پہلی پرواز کوالالمپور سے 315 مسافر لے کر کراچی پہنچی۔ انتظامیہ کی جانب سے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر ملیشیا ایئر لائن میں آنے والے مسافروں کا استقبال کیا گیا۔ ایئر لائن کی کراچی سے کوالالمپور کے لیے ہفتے میں 4 پروازیں شیڈول ہوں گی۔ بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹی20 میچ میں حسن علی نے نیا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے کا اعزاز حاصل کرنے والے حسن علی چوتھے پاکستانی بولر بن گئے۔ فاسٹ بولر حسن علی نے بنگلہ دیش کے 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ حسن علی نے 3.2 اوورز میں 30 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کی۔ اس سے پہلے یہ اعزاز امت گل، اماد وسیم اور سفیان مقیم حاصل کر چکے ہیں۔ اور ملک بھر میں شدید گرمی کا راج، بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ میدانی علاقے بھی گرمی کی لپیٹ میں ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی سمیت صوبہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں آج بھی موسم شدید گرم رہے گا۔ خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی پنجاب، گلگت اور کشمیر بلتستان میں آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری ہو سکتی ہے۔